رات کا پچھلا پہر تھا اور بستی پر خاموشی کی گہری چادر تنی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتے کسی انجان خوف یا شاید کسی پرانی یاد میں سرسرا رہے تھے۔ دور پہاڑوں کی اوٹ سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا جب قدیم حویلی کے بوسیدہ دروازوں سے ٹکراتی تو ایک عجیب سی موسیقی پیدا ہوتی۔ اسی حویلی کے ایک اندھیرے کمرے میں جہاں صرف ایک موم بتی کی لو کانپ رہی تھی، زری اپنی پرانی کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو حقیقت سے زیادہ خوابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ زری ایک ایسی لڑکی تھی جس کے خواب عام انسانوں سے جدا تھے۔ وہ شہزادوں یا محلوں کی تمنا نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اس جادوئی دنیا کا حصہ بننا چاہتی تھی جو لفظوں کے درمیان کہیں چھپی ہوتی ہے۔ اچانک اس کی نظر کمرے کے کونے پہ رکھے ایک بڑے سے آئینے پر پڑی جسے آج تک مخمل کے سیاہ پردے سے ڈھانپ کر رکھا گیا تھا۔ دادی اماں کہا کرتی تھیں، زری، اس آئینے کا پردہ کبھی مت ہٹانا، یہ عکس نہیں، حقیقت چراتا ہے۔ لیکن تجسس ایک ایسی آگ ہے جو منع کرنے سے اور بھڑکتی ہے۔ زری کے قدم خود بخود اس آئینے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریشمی پردہ سرکایا۔ آئینے کے اندر کوئی عکس نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا نیلا بادل سا تیر رہا تھا۔ جیسے ہی زری نے اپنی انگلی اس کی سطح پر رکھی، ایک زوردار لہر اٹھی اور اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ جب زری کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں آسمان جامنی رنگ کا تھا اور بادل روئی کے گالوں کی طرح زمین پر تیر رہے تھے۔ یہاں کے پھولوں سے خوشبو نہیں، بلکہ دھیمی دھیمی راگنی سنائی دیتی تھی۔ یہ خواب نگر تھا، وہ جگہ جہاں کائنات کی تمام پریاں اور جادوئی مخلوق اپنے ادھورے قصے مکمل کرنے آتی تھیں۔ وہاں اس کی ملاقات آذر سے ہوئی، جو اس نگر کا محافظ تھا۔ آذر کے پر شفاف تھے، جیسے پانی کی لہر۔ اس نے زری کو بتایا کہ یہ دنیا خطرے میں ہے، انسانوں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ زری، جب دنیا میں کوئی سچا خواب نہیں دیکھتا تو ہمارے ہاں کے ستارے ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں۔ اگر آخری ستارہ بھی گر گیا تو تخیل کی یہ پوری بستی ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی۔ زری کو احساس ہوا کہ اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو کسی جادوگر کے پاس بھی نہیں۔ وہ ایک قصہ گو تھی۔ اس نے آذر سے کہا، میں یہاں کے مرجھاتے ہوئے پھولوں کو اپنے لفظوں سے زندگی دوں گی۔ زری نے وہیں بیٹھ کر ایک ایسی کہانی سنانا شروع کی جو محبت، قربانی اور امید کے رنگوں سے بنی تھی۔ جیسے جیسے اس کے الفاظ فضا میں گونجتے، مرجھائے ہوئے درختوں پر سنہرے پتے اگنے لگتے، بستی کے ٹوٹے ہوئے ستارے دوبارہ آسمان پر جڑنے لگتے، پریاں جو خاموش ہو چکی تھیں دوبارہ چہچہانے لگیں۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں تھی، یہ اس کی اپنی روح کا عکس تھا۔ اس نے سنایا کہ کیسے ایک چھوٹی سی روشنی پورے اندھیرے کو شکست دے سکتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا خواب نگر دوبارہ روشن ہو گیا۔ آذر کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے زری کو ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر دیا اور کہا، یہ تمہارے تخیل کی نشانی ہے۔ جب بھی تم اسے چھو کر کوئی کہانی لکھو گی تو وہ سننے والے کے دل میں گھر کر لے گی۔ اچانک ایک تیز روشنی ہوئی اور زری کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے اسی اندھیرے کمرے میں تھی۔ آئینہ پر پردہ گرا ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ سب ایک خواب تھا، لیکن جب اس نے اپنی ہتھیلی کھولی تو وہی وہاں چمکتا ہوا پتھر موجود تھا۔ اس دن کے بعد سے زری نے اپنی زندگی بدل لی۔ وہ اب صرف کہانیاں نہیں لکھتی تھی، بلکہ وہ لوگوں کو خواب دکھانا سکھاتی تھی۔ اس کی کہانیاں یوٹیوب کی دنیا میں ایک انقلاب لے آئیں، کیونکہ ان میں وہ سچائی تھی جو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو تخیل کی سرحدیں پار کر کے آیا ہو۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔